سوچتے ہو آج 10 بائی 10 کے روم میں ہمیں نیند نہیں آتی، ایک چوڑے اور لمبے پلنگ پر ہاتھ کسی سے ٹکرائے تو ہماری نیند میں خلل ہوتا ہے، لیکن جس دن ہمارے عزیز ہمیں کفن میں باندھ کر چھوٹی سی قبر میں سلا کر کے آتے ہیں، کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، نہ ہمیں تکیہ دیا جاتا ہے، نہ چادر دی جاتی ہے، نہ چٹائی بچھائی جاتی ہے، کچھ نہیں، اور ننگی زمین پر لٹا کر کے ہمیں، اور وہ بھی مٹی کا ڈھیر ڈال کر کے آ جاتے ہیں۔ کبھی احساس کیا اب کتنے دن کے لیے تمہارے گھر والے سلا کر کے آ رہے ہیں؟ یہ بھی تمہیں پتہ ہے؟ میاں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں جب ہمیں دفن کر کے آتے ہیں اگلے 500 سال سونا ہے کہ 600 سال سونا ہے، لیکن سونا اسی میں ہے۔ اور حالات کیا ہوں گے، حالات کیا ہوں گے پتہ ہے؟ بزرگوں نے فرمایا جب تمہارے اہل خانہ تمہیں دفن کر کے جاتے ہیں تو 3 دن نہیں گزرتے کہ تمہاری ناک سے اور کان سے اندر کی چیزیں باہر آنا شروع ہوتی ہیں، ہمارے پیٹ کا گودا باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور 8 دن نہیں گزرتے کہ پیٹ پھٹ جاتا ہے، انتڑیاں باہر نکل آتی ہیں، تعفن ہو جاتا ہے قبر کے اندر، اور اچانک مٹی سے کیڑے پیدا کر دیے جاتے ہیں جو جسم کے ان اعضاء کو کھانے لگ جاتے ہیں۔ 40 دن گزرنے کے وقت اس کے جسم کا گوشت تک کھینچ لیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ میں کبھی کہتا ہوں نوجوانوں سے جو جیم میں جا کر اپنی باڈی بنانے میں گھنٹوں صرف کرتے ہیں، اپنی باڈی بنانے میں، اپنا چہرہ بنانے میں، تمہیں پتہ ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قبرستان گئے اور قبر والوں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، اور پھر پوچھا ہے قبر والے تمہارا کیا حال ہے؟ آپ کے ساتھ ایک تابعی حضرت سعید ابن مسیب تھے، وہ کہتے ہیں میں حضرت علی سے پوچھ رہا تھا کیا یہ قبروں والے آپ کو جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں ہاں وہ قبر والے جواب دے رہے ہیں، میں سن بھی رہا ہوں۔ یہ سب کے بس کی بات تو ہے نہیں۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رونے لگ گئے، آنکھیں بھیگ گئیں۔ ان کے ساتھ موجود تابعی نے پوچھا کہ کیا جواب دیا قبروں والوں نے؟ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تو قبروں والے کہتے ہیں اے علی ہمارا کیا حال پوچھتے ہو؟ جس چہرے کو ہم گھنٹوں سجایا کرتے تھے اس چہرے پر اللہ نے بچھو چھوڑ دیے اور وہ ہمیں ڈنک پہ ڈنک مارتے ہیں۔ جن بالوں کو ہم بار بار سجایا کرتے تھے ان میں خون اور پیپ بھر دیا گیا ہے، ہمارے جسم کے اوپر سے چمڑیاں ادھیڑ دی گئی ہیں اور گوشت کی سڑن پیدا کر دی گئی ہے۔ اور وہ قبروں والوں کے حالات حضرت علی سنتے سنتے رونے لگ گئے۔ وقت کے صحابی داماد رسول قبر کے ذکر سے رو پڑتے تھے۔ میرے عزیزوں آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری آنکھیں تک نہیں بھیگتی، ہمارا دل تک موم نہیں ہوتا، خواہشات نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اپنا آخری سفر بھی بھول بیٹھے، جبکہ تمہیں پتہ ہے تم ہماری تقریر سنو یا نہ سنو، کسی کا بیان سنو یا نہ سنو، تمہیں تو موت آنی ہے اور تمہیں لے جایا جائے گا، اس بات کو مانو یا نہ مانو۔ تمہارے نہ ماننے سے، تمہارے انکار کرنے سے تمہاری موت کے آنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، موت تو آنا ہے۔ تم 1000 اختلاف کرو مجھ سے، 1000 مجھے گالیاں دے لو، لیکن موت تو آنی ہے میرے عزیز، موت تو آنی ہے۔ ہم نے بھاری بھرکم جسم بھی اٹھائے ہیں، بڑے پیسے والوں کو بھی اٹھایا ہے، لیکن دیکھ کر کے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پورے کفن میں ایک جیب بھی نہیں رکھی جاتی، اور نہ ہی ہم اپنے عزیز مردے کو دفن کرتے ہیں تو 5 روپے 10 روپے 100 روپے 1000 روپے کی نوٹ تک نہیں رکھتے، اور رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ایک سکہ بھی قبر میں اپنے باپ کو نہیں دیتے، کیوں؟ سب کو پتہ ہے کہ یہاں یہ سکہ نہیں چلنے والا، یہ دوسری دنیا ہے، یہاں انصاف دوسرا ہوگا، یہاں ملائکہ آئیں گے اور وہ نہ رشوت لینے والے ہیں اور نہ سفارش تمہاری لینے والے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، وہ اتنا ہی کریں گے جتنا ان کو حکم دیا جائے گا۔ اے میرے عزیزوں وقت بہت کم رہ گیا ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور اب تک ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کو لے کر کے ہم قبر میں جائیں۔ مجھے ایک واقعہ بار بار جھنجھوڑتا ہے۔ ممبئی کی سرزمین پر ہمارے ایک حاجی صاحب بڑے پیسے والے پرہیزگار آدمی بھی ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو انہوں نے بچپن سے، اکلوتا بیٹا تھا، کانوینٹ میں پڑھایا، انگلش میں پڑھایا اور بہت ٹاپ کی کالج یونیورسٹی میں پڑھا، یہاں تک کہ اسے لندن بھی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ 24 سال کا یا 25 سال کا لڑکا تھا، اچانک بون کینسر ہو گیا۔ بون کینسر ایسا ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا، 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ 3rd اسٹیج پر ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔
پہلے تو لندن میں علاج ہوا، اس کے بعد پھر وہاں سے مایوس ممبئی لوٹ آئے۔ جب گھر آئے تو 25 سال کا جوان بستر پر ہے، گل گیا ہے، اور باپ کی حالت دیکھنے کے قابل، روتا تھا، نمازوں میں آ کر دعا کی چٹھی ہر بار۔ پھر وقت ایسا آیا، مجھے وہ بات یاد آتی، کافی سال ہو گئے، اس نوجوان لڑکے نے اپنے باپ کو ایک دن بلایا، کہا ابا جان میری اسکول کی سرٹیفکیٹ، شیلڈ، مارک شیٹ یا جو مجھے انعامات ملے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہا باپ نے بیٹا سب سنبھال رکھا ہوں، الماری میں سب ہے، سب ہے۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی 7ویں کی، 10ویں کی، 12ویں کی، اور جو اس نے مسابقے، جو کمپٹیشن میں شیلڈ لیے تھے وہ سب رکھی ہوئی تھی۔ باپ لا کر کے دیتا ہے، یہ تیری 10ویں کی ہے، یہ 12ویں کی ہے، یہ کالج کی ہے، یہ تو لندن میں جو پڑھا اس کی ہے، فلاں کورس کی ہے۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے نوجوان دیکھتا رہا، حسرت سے اپنے باپ کو پوچھتا ہے وہ ساری سرٹیفکیٹ دکھا کر، ابا جان مجھے بتاؤ ان ساری سرٹیفکیٹ میں کون سی ایسی سرٹیفکیٹ ہے جو میں منکر نکیر کو بتا دوں تو مجھے چھوڑ دیں؟ میں قبر میں جانے والا ہوں، میری زندگی بہت مختصر سی رہ گئی، بون کینسر، اب میں بچنے والا نہیں ہوں، لیکن بابا جان مجھے بتاؤ اس سرٹیفکیٹ میں کون سی بتاؤں منکر نکیر کو کہ وہ چھوڑ دیں گے مجھے؟ باپ کہتا ہے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، میں نے آج تک یہ سوچا بھی نہیں تھا، میں نے اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کی تعلیم تو نہیں دی تھی، مختصر قرآن تو پڑھایا تھا، لیکن کوئی سورہ بھی اسے یاد نہیں تھی، اس لیے کہ اسکول کالج ٹیوشن اور لندن اسی میں رہ گیا پیسے خرچہ کرتے کرتے۔ اور آج دنیا سے میرا بیٹا 24 سال کی عمر میں جا رہا ہے، اسے کوئی سورہ یاد نہیں ہے۔ اور اس لڑکے نے وہ میسج دیا تھا، بابا جان یہ میسج پہنچا دینا مولانا صاحب کو کہ اللہ نے اگر کسی کو بیٹا دیا ہے تو صرف دنیا میں ایسا اسے گھوڑا نہ بنائے، ایسا گھوڑا نہ بنائے ریسنگ کا گھوڑا کہ صرف دوڑتا رہ گیا، اسے خبر ہی نہیں ہے اس کی آخرت کا کیا ہونا ہے۔ کم سے کم ہر باپ اتنا تو اپنے بیٹے کو دے دے کہ وہ قبر میں میرے مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے قابل تو ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں اور پوچھیں کہ میرے لیے کیا لایا ہے، تو تمہارا چہرہ کھل تو جائے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، آپ کے لیے دنیا چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ جا کر کے کہہ دیں۔ آج تو حالات ایسے ہیں کہ کل میں پوچھتا ہوں، قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا۔ اے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جوانی کے بارے میں تم سے یہ سوال کرے کہ تیری 25 سالہ زندگی تھی، جب تو 20 سے 25 سال کا تھا، 25 سے 30 سال کا تھا، تیرے پاس طاقت تھی، قوت تھی، تو جوان تھا، اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر دن کا سوال ہونے والا ہے، اتنی بات یاد رکھو۔ حدیث میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک میدان محشر سے کوئی ہٹ نہیں سکتا جب تک اپنی جوانی کا حساب پورا نہیں دے گا، دینا ہوگا۔ تم سے اگر یہ پوچھا جائے، رب تعالیٰ اگر یہ پوچھ لے جب میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دی جا رہی تھی، اے جوان تو کیا کر رہا تھا؟ کیا تم یہی جواب دو گے کہ رات بھر میں گیم کھیل رہا تھا؟ اے اللہ تیرے نبی کو جب گالیاں دی جا رہی تھی، توہین کی جا رہی تھی، تو میں تو کرکٹ کھیل رہا تھا، فٹ بال کھیل رہا تھا، جیم پہ جا رہا تھا، دعوتیں اڑا رہا تھا، برتھ ڈے منا رہا تھا، یہی جواب دو گے؟ ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ ہے میرے عزیزوں، میرے نبی کی امت ہو آپ، ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور کی شان میں توہین سن کر کے ہر کھانا پھیکا لگنے لگ جائے، نیند اور چین اور سکون غارت ہو جائے کہ جب ہمارے مصطفیٰ کریم کی عزت سلامت نہیں ہے تو پھر میری عزت کی کیا بات کی جائے۔ بہرحال آج احساس میں دلانے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک چیز میں بتا کر کے رخصت ہو جاتا ہوں، جنازہ اٹھے گا اپنا، ہمارے گھر سے نکلے گا، کس میدان سے نکلے گا پتہ نہیں ہمیں، لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ قبرستان جانے سے پہلے جنازہ یہ سب کے ساتھ ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا۔ ابھی قبرستان پہنچا نہیں ہوتا کہ پوری قبر کے مردے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی غلط آدمی کا جنازہ آ رہا ہے، گنہگار کا آ رہا ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال اسے ہمارا پڑوسی نہ بنا، اسے اس قبرستان میں داخل ہونے نہ دے، اس لیے کہ آج وہ آئے گا، دفن ہوگا، اس پر تیرا عذاب ہوگا جس کی وجہ سے ہم سب کا چین اڑ جائے گا۔ مردے کھڑے ہو کر کے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسا منحوس شخص اس قبرستان میں نہ آنے پائے۔ لیکن ایک موت ایسی بھی ہے
کہ میرے مصطفیٰ کو راضی کر کے دنیا سے گیا، خواہشات کو ٹھوکر مار کر کے گیا، اپنی نمازیں، سجدے اور ذکر و اذکار لے کر کے گیا، تب بھی قبرستان کے مردے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے مولا جو جنازہ آ رہا ہے اسے ہماری قبر کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت ہے، اس لیے کہ آج سے تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا، ان بارشوں کی چھینٹیں ہماری قبروں پر بھی پڑیں گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کس جنازے میں لیٹ کر جانا چاہتے ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ لوگ تمہارا استقبال کریں یا تم سے پناہ مانگیں۔ اور اتنی بات نہیں، اس مسجد میں آج نماز پڑھنے آئے ہو، سجدہ کر کے جاؤ گے، پتہ ہے آپ کو یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جس دن تمہارا انتقال ہوگا مسجد کا وہ ٹکڑا تمہاری جدائی میں رونے لگ جائے گا، جہاں تم سجدہ کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے کہ مولا کیا وہ بندہ چلا گیا جس کے سجدوں سے مجھے سکون تھا، آسمان کا وہ دروازہ جس سے تمہارا رزق اترتا تھا، وہ دروازہ تمہاری جدائی کے غم میں روتا ہے کہ مولا وہ بندہ چلا گیا جو تیرا ذکر کرتا تھا۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جنہوں نے گناہوں سے اس زمین کو لال کر دیا ہے، اپنی نافرمانی سے دھبے بٹھا دیے ہیں زمین پر، کبھی نشہ کے ذریعے سے، کبھی زنا کے ذریعے سے، کبھی چوری کے ذریعے سے، اپنی خواہشات سے اس زمین کو رنگیلا کر دیا، جس دن اس کی موت ہونے والی ہے زمین کے وہ سارے حصے اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا تیرا شکر ہے اس بوجھ کو تو نے ہم سے دور کر دیا، اس بوجھ کو تو نے ہم سے ہٹا لیا، تیرا شکر ہے۔ یہاں تک کہ زمین پھر پکار کر کہتی ہے مولا اسے تو میرے سینے میں دے دے، میں اس کے سارے غرور کو ایسا توڑوں گی کہ ایک رات میں اسے یاد آ جائے۔ قبر جب دباتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان ضغطۃ القبر حق، حضور فرماتے ہیں قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، کسی سے نہیں چھوڑے گی، اور تمہیں بتائے گی کہ تم جس طرح سے اکڑ کر چلتے تھے تمہاری اصل حقیقت کیا ہے۔ اے میرے عزیزوں، آخرت کو یاد کرو، اپنے آخری سفر کو یاد کرو، اور اسی میں تم اصلاح بھی پاؤ گی۔ بڑی بڑی تقریریں سن لینا، ہو سکتا ہے اثر نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں میں تمہارے درمیان نصیحت کرنے والی چھوڑ جا رہا ہوں، اگر یہ دو چیزوں سے نہیں سدھر سکے تو پھر تیسری کوئی چیز سدھار بھی نہیں پائے گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن تمہارے درمیان نصیحت کرتا رہے گا، اور ایک موت تمہیں سمجھاتی رہے گی، تمہارے عزیزوں کی موت، تمہارے رشتہ داروں کی موت، تمہارے دوستوں کی موت، تمہارے ماں باپ بھائی بہنوں کی موت تمہیں بار بار سمجھاتی رہے گی ہم جا رہے ہیں پیچھے، تجھے بھی آنا ہے، جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لے۔ عزیزان گرامی وقار، آخری میری یہ بات ہے، مولانا روم ایک بات فرماتے ہیں، ایک آدمی نے طوطا پال رکھا تھا، طوطا پالا تھا، اور وہ طوطے کو اس نے لا الہ الا اللہ سکھایا تھا۔ کچھ طوطے بولنے والے بھی ہوتے ہیں نا، بولنے والا طوطا تھا، اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا تھا۔ وہ طوطا بڑی صاف انداز میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دن بھر کہتا رہتا تھا۔ ایک دن پنجرے سے باہر نکلا طوطا گھر میں، ایک بڑا بلہ آیا اور بلے نے جھپٹا مارا، اس کی گردن کو پکڑ لیا، اور جیسے ہی جھپٹا مارا طوطا ٹائیں 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 کرنے لگ گیا، دم زدن میں بلے نے اس کو پھاڑ کر رکھ دیا، مر بھی گیا طوطا۔ اب پالا ہوا طوطا تھا، مر گیا، ٹائیں 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 کرتا گیا۔ اب وہ طوطے کا مالک دیکھ کر کے حیرت میں آ گیا، ایک تو طوطے کے مرنے کا غم تھا، لیکن اس سے زیادہ اس کی ہچکیاں بلند ہو گئیں۔ لوگ آئے کہنے لگے ایک طوطے کی موت پر اتنا کیا غم کرتا ہے، دوسرا طوطا پال لے، اسے سکھا دے، پھر وہ بولے گا۔ اس نے کہا طوطے کی موت اور طوطے کا پالنا یہ اہم بات نہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا تھا، بولتا تو تھا لا الہ الا اللہ، لیکن جب بلے نے پنجہ مارا اس پر تو اس وقت میں نے دیکھا طوطا اپنی اصلی آواز نکالنے لگا، ٹائیں 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 ٹائیں۔ کاش جس وقت طوطے کو بلے نے پکڑا تھا اس وقت وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہوتا، جب وہ ختم ہی ہو چکا تھا۔ اب وہ شخص کہتا ہے مجھے اس طوطے کی موت کو دیکھ کر ڈر آنے لگ گیا۔ ہم تو زندگی بھر کہتے ہیں، لیکن ملک الموت جس وقت پنجہ مارے روح نکالنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ بھول کر کوئی اور آواز نکلنے لگ جائے۔ یہ ہوتا بھی ہے، کئی لوگوں کی زبان سے کفریہ جملے نکل جاتے ہیں، کئی لوگوں سے گندی گالیاں نکل جاتی ہیں موت کے وقت فرشتے کو دیکھتے ہی، اسی لیے ان کی موت برے انجام کے ساتھ ہوتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی موت عطا فرمائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میرے آقا نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ زندگی وصول ہو جائے گی میرے عزیزوں۔ صرف میں نوجوانوں سے اتنا کہوں گا، بقیہ جو تمہارے پاس ٹائم ہے، لیمیٹڈ پیریڈ ہے، آؤ میرے نبی کو راضی کرنے پر چلتے ہیں، آؤ میرے آقا کو پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دنیا کے پیچھے بہت دوڑا لیا، دنیا کے اقتداء کرنے میں نے سب کچھ بدل لیا، کبھی اس کے کپڑے پہنتا تھا، کبھی اس کے کپڑے پہنتا تھا، کبھی چہرہ اس کی طرح بناتا تھا، کبھی بال اس کی طرح بناتا تھا، میں نے ساری دنیا کے بڑے بڑے ہیرو، ایکٹر، سٹار، فلم والے، ان سب کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بدل ڈالا۔ میرا دیوانہ میری محبت میں آ گیا۔ کا ہر ایک کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ سرکار غریب نواز کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ اجمیر محلہ میں آپ پہلی رجب کو ہی اندر جا چکے تھے اور دروازہ بند تھا، کنٹینیو ذکر کرتے رہے، چھٹی رجب کو اچانک آواز بند ہو گئی، دوپہر کے بعد دروازہ کھول کر کے دیکھا گیا تو آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی روح نکل چکی ہے سیدھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے غسل کر کے لٹایا ہے۔ لیکن جو روایت ملتی ہے، آپ کے مریدین نے دیکھا آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات سے یہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ موت کے وقت ایک آواز آتی ہے، سورہ فجر کی آخری آیتیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ آیتیں جو اللہ نے فرمایا یہ حقیقت میں موت سے پہلے ہر انسان کو آتی ہیں، دو طرح کی، اگر نیک ہوگا تو یہ سنے گا، برا ہوگا تو کچھ اور سنے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے پاکیزہ جان کے مالک، آجا اپنے رب کی طرف راضی برضا، خوشی بخوشی، آجا اب میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ مرنے سے پہلے پکارا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو مرنے سے پہلے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح کے مالک، نکل اس بدن سے مجبوری میں، خوشی سے تو کبھی نہیں نکلے گا، مجبوری میں نکل جا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں سے دور ہو جا اور میری جہنم میں داخل ہو جا۔ مرنے سے پہلے وہ بھی آواز آتی ہے، یہ بھی آواز آتی ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کون سی آواز سن کر کے دنیا سے جاؤ گے۔ مولا کریم جب ہماری موت آئے تو ہمارے کانوں میں تیرے حبیب کے نغمے ہوں اور تیرے ذکر کی برسات ہو رہی ہو اور ہم تیری دید کی تڑپ میں دنیا سے جائیں۔ اے رب ذوالجلال، دنیا کی خواہشات اور یہاں کی رعنائیوں میں ہمیں مگن ہو کر کے اس دلدل میں آوارہ نہ چھوڑ دے مولا، ایک آن کے لیے بھی ہمیں تو اپنی حفاظت سے باہر نہ فرما، جب تک زندہ رکھ تیرے حبیب کے قدموں میں زندہ۔